محترم سامعین اور سامعات، قطع رحمی سے بچو، تعلقات نہ توڑا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی قطع رحمی سے منع کرتا ہے، فرمایا لا يدخل الجنت قطاع، رشتہ داریاں توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے صلہ رحمی نے شکایت کی کہ یا اللہ یہ جو تو نے انسان پیدا کیے ہیں یہ رشتے توڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ جواب دیا کہ صلہ رحمی میں نے رحمان کے لفظ سے نکالی ہے، میں رحمان ہوں اور تو صلہ رحمی ہے۔ تو اس بات پر راضی نہیں ہوتی کہ جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ کیا مطلب؟ مسلمان سے جڑے گا تو رحمان اس کے ساتھ جڑے گا، رحمان اس کو اپنے ساتھ ملائے گا۔ مسلمان سے کٹے گا تو وہ رب رحمان سے کٹ جائے گا۔ میں نے غور کیا شریعت اسلامیہ میں بہت زیادہ مثالیں اور دلائل اس بات پر موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ اگر مسلمان کو دھوکہ دے یا کوئی کافر مسلمان کو دھوکہ دے، اللہ تعالیٰ اس کا دھوکہ لٹا کر کے اس کی سزا دیتا ہے۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، یخادعون اللہ والذین آمنوا، مومنوں کو دھوکہ دیتے، اللہ ان کو دھوکہ لٹاتا ہے۔ کہتے تھے انما نحن مستہزئون، ہم مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تمہارے ساتھ ٹھٹھا کرتا ہے۔ جو تم مسلمان سے برا سلوک کرتے ہو نا، جواب میں دوں گا، کیونکہ میرے بندے میرے دوست ہیں، اور دوستی اور وفا کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کہتے ہو میرے دوست کو ہاتھ لگایا تو تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا، ہاتھ تو اس کو لگایا تو کیوں کاٹے گا؟ اس لیے کہ میرا دوست ہے، اس لیے کہ میں اس کا وفادار ساتھی ہوں۔ وفا کا تقاضا ہے کہ تو اس کے ساتھ اس کو نقصان پہنچائے گا، میں تجھے نقصان پہنچاؤں گا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربہ، جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا میں رب اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ہاں اچھا سلوک کرو گے، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، مومن کی پردہ پوشی کرو گے میں تمہاری پردہ پوشی کروں گا، جواب رب دے گا۔ من فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا، جو مسلمان کی تکلیف رفع کرے گا اللہ اس کی تکلیف رفع کرے گا۔ اگر تم مومن کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم ولینصرن اللہ من ینصرہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، مومن کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے رب جواب دے گا اچھے سلوک کے ساتھ، مومن کے ساتھ برا سلوک کرو گے اللہ جواب دے گا اس کی سزا دے کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندے کے ساتھ وفا ہے۔ کیا ہم بھی اللہ کے وفادار ہیں؟ تو عزیز بھائیوں، کہا ان اصل من وصل کی و اقطع من قطع کی، اے صلہ رحمی پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ، جو رشتے توڑے گا میں اس کو اپنے سے توڑ دوں گا، جو رشتے جوڑے گا میں اس کو اپنے ساتھ جوڑ لوں گا۔ ہم تو قدر ہی نہیں کرتے، ذرا سی بات ہوئی آگ بگولا ہو گیا اور ناراض ہو کر بیٹھ گیا۔ ہم تو اس رشتے داری کی قیمت نہیں سمجھتے، ورنہ قیمتی چیز کو اتنے جھٹکے میں نہیں توڑا جاتا۔ ہم دوستیاں نہیں پالتے، ہم قدورتیں پالتے ہیں، کینہ پروری کرتے ہیں، محبت پروری نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ تو عزیز بھائیوں، جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، دنیا میں مسلمان سے خوش ہو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، مسلمان پر راضی ہو اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے، مسلمان سے ناراض ہو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا وہاں بھی اللہ تعالیٰ رشتہ داریاں جوڑے گا، جنت میں بھی رشتہ داریاں جوڑے گا، جہنم میں رشتہ داریاں ٹوٹیں گی، بے وفائیاں ہوں گی۔ جو یہاں بے وفا ہوگا، یہاں توڑنے والا ہوگا، وہی جہنم میں ہوگا، وہاں اللہ ان کی رشتہ داریاں توڑے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، ماں کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، کام نہیں آئے گا۔ لیکن جو نیک ہیں یہاں رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، اللہ ان کی رشتہ داریاں جنت میں بھی جوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مومن ہیں، ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد میں بھی کوئی مومن ہوئے، الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اللہ فرماتے ہیں جنت میں مسا اوقات بیٹے کا مقام نیچے ہے، ابا کا اوپر ہے،
اب رشتہ داری ملانی کیا طریقہ ہے؟ 3 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ بیٹا اپ گریڈ کر دو، دوسرا ہے باپ کو ڈی گریڈ کر دو، تیسرا ہے کہ تھوڑا نیچے والے کو اوپر، تھوڑا اوپر والے کو نیچے کر کے بیچ کی راہ اختیار کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جو سب سے اچھا آپشن ہے، ہم بیٹا جو نچلی جنت میں ہے اس کو اوپر لے جا کر کے ابے والی جنت دے دیں گے۔